السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں ناول۔ وہ جس وجود کے گرد کبھی پروانوں کی طرح طواف کرتا تھا، آج اسی وجود سے اسے کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ مراد کی آنکھوں میں بسا وہ جنونی عشق اب نفرت و بیزاری کے انگاروں میں بدل چکا تھا۔ میں تمہارے اس جلے ہوئے جسم اور جھلسے ہوئے وجود کے ساتھ ایک پل نہیں گزار سکتا۔ مجھے تم سے گھن آتی ہے زمرد۔ مراد کے ان زرعی الفاظ نے فضا میں موجود رہی صحیح امید کو بھی جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اس کی آواز میں موجود حقارت زمرد کے کانوں میں کسی پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہی تھی۔ تم میری زندگی میں اب ایک بوجھ کے سوا کچھ نہیں ہو۔ مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ اب تمہیں اپنی بیوی کہتے ہوئے اور کسی کے سامنے تمہارا تعارف کرواتے ہوئے۔ یہ سن کر زمرد کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور اسے لگا کہ اس کا سانس وہیں تھم جائے گا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جو شخص اس پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا، آج اس کے ساتھ ہوئے ایک حادثے کی بنا پر اس اتنی بے رحمی سے اپنی زندگی سے نکل جانے کو کہہ رہا تھا۔ زمرد کی طلاق ہو گئی ہے حسنین۔ اس کا اور ہیرا کا ایک ریسٹورنٹ میں اتفاقی ٹکراؤ ہوا تھا جو ایک خوشگوار اتفاق تھا۔ اس اتفاق پر اس نے ہیرا کو اپنے ساتھ کافی پینے کی دعوت دی تھی، جسے ہیرا نے قبول کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی 3 سالہ بیٹی بھی تھی۔ کیونکہ ہیرا کی شادی ماسٹرز کے پیپرز کے فوراً بعد ہو گئی تھی، کافی پینے کے دوران ہیرا نے اچانک یہ جملہ کہا تو اس جملے نے اس کا دماغ بھگ سے اڑا دیا۔ ہیرا کی زبانی یہ بات سن کر اسے اتنا شدید جھٹکا لگا تھا کہ اگر وہ جا کر باقاعدہ کسی سوئچ میں انگلی ڈالتا یا کسی ننگی تار کو تھام لیتا تو بھی اتنے زور کا کرنٹ محسوس نہ کر پاتا جیسا اس خبر نے دیا تھا۔ کب، کیسے اور ارد گرد کے لوگوں اور موجودہ ماحول کی پرواہ کیے بنا چلا اٹھا تھا۔ 2 مہینے ہونے والے ہیں، ابھی وہ عدت میں ہی ہے۔ اسے سچ مچ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ مجھے خود 2 دن پہلے ہی تو پتہ چلا ہے۔ اس نے تو ہر طرف سے اپنا اکاؤنٹ ختم کر دیا تھا۔ یہ تو میرے ساتھ اس کا بھائی فیس بک پر ایڈ تھا تو مجھے اس کی زبانی یہ سب پتہ چلا۔ لیکن کیوں؟ وہ تو بہت اچھی لڑکی تھی۔ وہ کہے بنا نہ رہ سکا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ اس نے ایسے برملا اس کی اچھائی کا اظہار کیا تھا۔ وہ ساری کلاس کے سامنے بھی اس کی اچھائی کو تسلیم کر چکا تھا، بلکہ وہ کیا، دیگر کلاس فیلوز کے نزدیک بھی وہ کلاس کی سب سے اچھی لڑکی تھی۔ پھر چاہے وہ لڑکے ہوتے یا لڑکیاں، سب کی وہ پسندیدہ تھی۔ بہت اچھی تھی، لیکن بیچاری کا نصیب اچھا نہیں تھا۔ شاید اس لیے اتنا دکھ اٹھا رہی ہے، ہیرا اداسی سے کہہ رہی تھی۔ ایک ہیرا تھی جس سے ماسٹرز کے بعد بھی اس کا رابطہ اتنے سال گزرنے پر بھی قائم تھا۔ اس کی بدولت اسے کلاس کی خبریں ملتی رہتی تھیں کہ وہ اپنی کلاس کی جی آر رہ چکی تھی، اور اس کا تمام لڑکیوں کے علاوہ خاصے لڑکوں سے بھی سوشل میڈیا پر رابطہ تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایک ایکٹیو اور بہت سوشل قسم کی لڑکی تھی۔ نئے دوست بنانا اور پرانوں سے رابطے میں رہنا اسے بخوبی آتا تھا۔ تم نے تو بتایا تھا کہ اس کے شوہر نے اس سے لو میرج کی تھی۔ جان دیتا تھا وہ اس پر، پھر جان دیتے دیتے طلاق کیسے دے دی؟ اس شوق سے نکلنا بہت بے حد مشکل تھا۔ یقین کرنا اس سے بھی مشکل، اور یقین کرنے کے بعد اسے دماغ سے نکالنا مشکل ترین۔ ہاں، اس کی شادی اس کے کزن سے ہوئی تھی جو اس سے عشق کرتا تھا، لیکن پھر ایک حادثہ ہوا اور سب بدل گیا۔ زندگی کے اس حادثے کے متعلق جاننے سے پہلے اس کا دل بری طرح اچھلا تھا۔ ایک حادثہ اس کی زندگی میں بھی رونما ہو چکا تھا، جس نے اس کے لیے بھی زندگی کے معنی کو یکساں بدل کر رکھ دیا تھا۔ ایسا کیا ہوا زمرد کے ساتھ ہیرا؟ بے چینی سے اس نے پوچھا تو ہیرا نے دکھ سے ٹھنڈی آہ بھری۔ اس نے پہلی بار اسے تب دیکھا تھا جب ساری کلاس فری پیریڈ میں کلاس روم سے نکل گئی تھی اور وہ اپنی کرسی کی پشت سے ایک چھوٹے سے کشن سے ٹیک لگائے بیٹھی رہتی تھی۔ وہ تیزی سے کاغذ پر کچھ لکھتے ہوئے کوئی نوٹس مکمل کر رہی تھی یا شاید سوالات کی مشق کر رہی تھی۔ جو بھی تھا وہ سر چکے اپنے کام میں مگن تھی، اسے کسی کی موجودگی کا احساس تک نہ تھا۔ یہ حسنین کا پہلا دن تھا اور ابھی تک اس کی کسی سے کچھ خاص بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ کلاسز شروع ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے، لیکن اس نے دیر سے داخلہ لیا تھا۔ اتنے عرصے وہ یونیورسٹی طے کرنے میں ہی لگا رہا کہ کہاں جائے، کسے قائل کرے اور کس مضمون میں ماسٹرز کرے، کہ وہ ایک کنفیوز قسم کا انسان رہا تھا۔ فیصلے کرتے ہوئے اس کا ذہن کسی ایک طرف ٹکتا ہی نہیں تھا۔ یہ بھی شکر تھا کہ اس نے طے کر لیا کہ اسے فزکس میں ہی کیمسٹری ماسٹرز کرنا ہے، اور کمپیوٹر یا میتھ اس کے مطلب کے نہیں ہیں۔ MBA اسے پسند نہیں آنے والا، اور
IR میں اس کی دال نہیں گلنی تھی۔ پہلے پیریڈ میں وہ سب سے پیچھے بیٹھا تھا اور دوسرا پیریڈ فری تھا، تو وہ اٹھ کر سب سے آگے چلا آیا کہ یہاں کسی کی کوئی نشست محسوس نہیں تھی، البتہ اگلی کلاس میں اسی روم میں ہونا تھی، یہ طے تھی۔ حسنین نے ہمت کی اور اسے مخاطب کیا، ایکسکیوز می، کیا مجھے کل والی اسائنمنٹ مل سکتی ہے جو سر نے ابھی کلاس کے دوران پرسوں مانگی ہے؟ دراصل میں آج ہی آیا ہوں تو میرے پاس نوٹس نہیں ہیں۔ اس نے سر کچھ ایسے اٹھایا کہ سر تو اٹھ گیا لیکن نظریں جھکی رہیں۔ حل شدہ چاہیے یا صرف سوالات؟ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، حسنین جھٹ سے بولا۔ حل شدہ مل جائیں تو بہت اچھا۔ لڑکی نے سر ہلایا اور بیگ سے ایک فائل نکال کر اس کی جانب بڑھا دی۔ جلدی واپس کر دیجیے گا، مجھے اسے بائنڈنگ کروا کر سر کو سبمٹ کروانا ہے۔ اس کی آواز سے اس کا اعتماد ظاہر تھا۔ حسنین فائل لے کر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسائنمنٹ کے پہلے صفحے پر اس کا نام لکھا تھا، زمرد فاتح۔ زمرد نام کچھ مردانہ سا لگا، لیکن کام دیکھ کر وہ اشش کر اٹھا۔ اتنی نفاست سے کسی کی اسائنمنٹ شاید ہی اس نے آج تک دیکھی تھی۔ جتنی تفصیل سے جوابات حل کیے گئے تھے وہ ٹھیک ٹھاک متاثر ہوا تھا۔ صفحات کی تعداد خاصی تھی، اس لیے وہ اٹھ کر انہیں فوٹو کاپی کروانے چلا گیا۔ اگلی کلاس 2 گھنٹے بعد تھی۔ جب وہ لوٹا تو کلاس میں مزید لڑکیاں بھی آ چکی تھیں، اور اب جب کہ کلاس میں کافی لڑکیاں تھیں جنہوں نے حجاب اوڑھے رکھے تھے تو اسے ڈھونڈنا ایک مشکل کام لگ رہا تھا، جبکہ کچھ گھنٹے پہلے اس نے اسے دیکھا بھی پہلی بار تھا۔ لیکن اسے ڈھونڈنے میں اس طرح آسانی ہوئی کہ وہ اسی چھوٹے سے کشن والی کرسی پر بیٹھی تھی جہاں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا، اسی طرح سر جھکائے لکھنے جا رہی تھی جیسے 2 گھنٹے پہلے لکھ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کسی نے اسے ایلفی لگا کر اسی کرسی سے چپکا دیا ہو کہ وہاں سے ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ باقی لڑکیوں کی نسبت وہ چہرے پر سکارف کی مدد سے حجاب تو اوڑھے ہوئی تھی لیکن عبایا نہیں پہنتی تھی۔ لباس بھی کچھ ایسا ڈھیلا ڈھالا تھا کہ اس میں اس کا سراپا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ، وہ اس کے قریب جا کر فائل اس کی طرف بڑھا کر بولا۔ اس نے چپ چاپ فائل لے لی اور یو ویلکم کہہ کر نظریں جھکائے ہوئے اپنا کام کرتی رہی۔ یہ اس کی زمرد فاتح سے پہلی ملاقات تھی جس میں وہ اس کی اسائنمنٹ سے مرغوب ہوا تھا اور اس کی بہم شخصیت پر کچھ الجھن کا شکار۔ لیکن اس کے بعد سے جب جب وہ اسے دیکھتا، اس کا مشاہدہ کرتا، وہ اس سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہتا تھا۔ وہ کلاس کی سب لڑکیوں میں منفرد تھی۔ اس نے کبھی اس کی نظروں کو کسی لڑکے کے لیے یا اس کے سامنے اٹھا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ اس کے گروپ کی باقی لڑکیاں لڑکوں سے ہنس کر باتیں بھی کرتی اور پڑھائی میں مدد بھی لیتی۔ وہ خاموشی سے کونے میں بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ وہ آپ کے درمیان ہی بیٹھتی تھی لیکن خود خاموش رہتی تھی۔ ایک بار بھی کسی سے غیر ضروری بات نہیں کی تھی، بلکہ اس نے تو کبھی اسے کسی لڑکے سے ضروری بات کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ حتیٰ کہ کچھ لڑکیاں بھی اس کی کم گو فطرت کو اس کا غرور قرار دیتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان کی یہ رائے تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ لڑکیوں کے درمیان ہوتی تو ایک بے حد خوش مزاج لڑکی ہوتی، البتہ لڑکوں کے سامنے وہ ایک معتبر، اپنی ذات کا قائم رکھنے والی لڑکی دکھائی دیتی جس کا احترام اور عزت کرنے کا دل خود بخود ہی کرنے لگتا تھا۔ اپنے بیٹھنے کے لیے وہ ہمیشہ ایک کشن اپنے پاس رکھتی تھی، چلتے ہوئے بے حد آہستہ چلتی تھی۔ اس نے یوں ہی ایک بار GR سے پوچھا تھا، یہ جو زمرد ہے اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ سامنے ایک بینچ پر کشن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اس کے ساتھ اس کی 4 دوستیں بھی موجود تھیں۔ وہ سب ایک اسائنمنٹ پر کام میں بزی تھی، ارد گرد سے بالکل بیگانہ۔ ہاں، اس بیچاری کو بیک کا مسئلہ ہے، زیادہ دیر بنا سہارے کے بیٹھ نہیں سکتی۔ ہیرا نے بتایا تو اسے افسوس ہوا کہ اتنی کم عمری میں اسے کمر کا اتنا مسئلہ تھا کہ وہ ٹھیک سے چلنے پھرنے اور بیٹھنے سے بھی قاصر تھی۔ علاج نہیں کرایا؟ بہت علاج کروایا، لیکن وہ کہتی ہے کہ اللہ کی طرف سے دی گئی صحت میں جب نقص آ جائے تو ڈاکٹر آپ کو چل سو چل تو کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک نہیں کر سکتے، اور شاید یہ سچ بھی ہے۔ اس دن سے مزید ایک نرم گوشہ زمرد کے لیے اس کے دل میں بن گیا۔ مڈ ٹرمز کے بعد ان کا کلاس ٹرپ منگلا ڈیم جا رہا تھا۔ پوری کلاس ہی تیار تھی مگر زمرد نے معذرت کر لی تھی۔ اس کا کمر درد ان دنوں شدت اختیار کر چکا تھا، اس لیے اس نے گھر بیٹھ کر آرام کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ اس کے بعد بھی وہ 1 ہفتہ چھٹی پر رہی۔ 1 ہفتے بعد وہ لوٹی تو پہلے سے زیادہ ڈاؤن لگ رہی تھی۔ کیسی ہیں آپ زمرد؟ اس کے دوستوں سے وہ کسی مضمون کے نوٹس لینے گیا تھا، طبیعت نہ پوچھنا برا لگ رہا تھا۔ الحمدللہ بہتر ہوں، تھینکس۔ اپنے اسی محسوس انداز میں نظریں جھکائے اس نے بہت اعتماد سے جواب دیا تھا۔
اس کے بعد اس کی خیریت پوچھنے کا سلسلہ چل نکلا اور اسی طرح رفتہ رفتہ وہ اس کے حواسوں پر قابض ہونے لگی۔ اس کا دل کرتا کہ اس کے بارے میں مزید جانے، اس سے کسی نہ کسی بہانے بات کرتا رہے، لیکن ممکن نہ تھا۔ وہ مختلف تھی، منفرد تھی۔ اس کا ادراک اس سے تب ہوا جب ایک دن وہ سینئرز کے گروپ کے ساتھ کیفے میں بیٹھا ہوا تھا۔ لیلا کا نمبر چاہیے مجھے، وہ سمیر کا دوست فیصل تھا جو کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ لینی کو پسند نہیں ہے کہ اس کا نمبر ہر کسی کے پاس ہو۔ سمیر دینا نہیں چاہتا تھا یا سچ کہہ رہا تھا، لیکن فیصل ذرا طنزیہ مسکرایا۔ وہ بڑی ستی سورتی ہے، جو کسی کے پاس اس کا نمبر چلا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ یونیورسٹی میں تو ہر دوسرے لڑکے کے پاس کھڑی ہو کر سلام دعا کرتی ہے، دو چار باتیں بھی ہنس کر آرام سے کر جاتی ہے، تو نمبر دیتے کیا مسئلہ ہے؟ یا تو ہوتی زمرد جیسی تو یہ بات کرتے ہوئے اچھی بھی لگتی۔ زمرد کے نام پر حسنین کے کان کھڑے ہوئے۔ زمرد کا کیا ذکر یہاں؟ اسے یوں اپنے سینئر کے منہ سے اپنی کلاس فیلو کا نام سن کر برا لگا تھا۔ اس لیے بھی زیادہ برا لگا تھا کہ وہ زمرد تھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ، زمرد جیسی لڑکیاں کا یہاں کیا ذکر؟ اس کا ذکر کرتے ہوئے بھی 100 بار سوچنا چاہیے، اتنی ڈیسنٹ لڑکی ہے وہ۔ سمیر نے بھی اس کی حمایت کی۔ ڈیسنٹ ہے تبھی تو مثال کے طور پر نام لیا ہے۔ لینی اگر اس جیسی ہوتی تو بندہ مانتا بھی کہ اس کا نمبر کسی لڑکے کے پاس نہیں ہے۔ حسنین کے دل کو جیسے زمرد نام پر ناز ہوا تھا کہ وہ ایسی با کردار ہے کہ اس کی گواہی ان کے سینئر تک دیتے ہیں۔ اس دن اس کے دل میں زمرد کا مقام اور بھی بلند ہو گیا۔ وہ سچ میں قابل احترام تھی۔ وہ ایسی تھی کہ اس کا نام لیتے ہوئے نگاہیں جھک جاتی تھیں، اور حسنین نے وہی فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ وہی لڑکی تھی جسے اس کی زندگی میں، اس کے گھر میں اور اس کے دل میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنی لائف پارٹنر کے طور پر جیسی لڑکی چاہتا تھا، زمرد اس کا پرتو تھی۔ اس دن یونیورسٹی کے چند ڈپارٹمنٹس نے ہڑتال کر رکھی تھی۔ یونیورسٹی کا ایک طالب علم ہاسٹل میں مردہ حالت میں پایا گیا تھا۔ اس کے جسم پر تشدد کے کچھ نشانات بھی موجود تھے، لیکن ہر طرح کی انکوائری کے بعد وجوہات معلوم نہ ہو سکی۔ اسٹوڈنٹس کا مطالبہ تھا کہ پھر سے تحقیقات کروائی جائیں، کیونکہ اس کے دوستوں کو یقین تھا کہ ہاسٹل کے کچھ سینئرز اس میں ملوث تھے۔ ان کا فائنل ایگزام تھا، اس لیے ان سب کو یونیورسٹی جانا ہی پڑا۔ ایگزام کے بعد سب نے بھاگنے کی کیونکہ حالات بگاڑ کا شکار نظر آ رہے تھے۔ یونیورسٹی کی بسیں پہلے سے تیار کھڑی تھی اور بس نکلنے ہی والی تھی۔ سب اسٹوڈنٹ بھاگ بھاگ کر چڑھ رہے تھے۔ زمرد کی کوشش تھی کہ وہ بھی تیز چل سکے، لیکن کمر کے مسئلے کی وجہ سے وہ سب سے پیچھے رہ گئی تھی۔ اس کی چال کی لڑکھڑاہٹ اس کی گھبراہٹ کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ جو خود پارکنگ کی جانب بھاگ رہا تھا اپنی گاڑی لے اور نکل جائے، اسے دیکھ کر یکدم ٹھٹکا۔ جن لڑکیوں کے ساتھ وہ بس پوائنٹ تک آئی تھی وہ کب کی بس میں سوار ہو چکی تھی۔ بس دروازے تک بھر چکی تھی کہ اس میں کھڑے ہونے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ جو اسٹوڈنٹ مختلف اوقات میں نکلتے تھے اس وقت اکٹھے ہی نکل رہے تھے، جس کے نتیجے میں تمام بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ بیشتر اسٹوڈنٹ کو جگہ نہیں ملی تھی۔ لڑکے چھت پر سوار ہو رہے تھے، لیکن لڑکیاں اسی طرح بس کی سیڑھیوں تک پھنسی ہوئی تھی اور کچھ بیچارگی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اب تو سیڑھیوں اور دروازے میں کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ زمرد بھی تب تک اپنی مطلوبہ بس کی طرف پہنچ گئی تھی، جو اب نکل ہی رہی تھی۔ اس کی کسی طرح جگہ نہ بن سکی تو وہ تیزی سے اس روٹ کی دوسری بس تک بڑھی جو کافی دور کھڑی تھی، اور وہ اب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ بھی مکمل طور پر بھر چکی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کو آگے بڑھاتا اس کے قریب لے آیا۔ زمرد وہ اس کی طرف مڑی، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ یونیورسٹی کی بلڈنگ سے اسٹوڈنٹ کا شور آ رہا تھا۔ ایڈمن اسٹاف اور اسٹوڈنٹس میں شاید ہاتھا پائی ہو گئی تھی۔ بسیں نکل رہی ہیں، اس نے ان کی جانب اشارہ کیا۔ ان میں جگہ نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر سفر کرنا مشکل تھا اس کے لیے، لیکن شاید وہ یہ مشکل بھی کاٹ لیتی اگر بس میں جگہ ہوتی۔ آپ چلیں میرے ساتھ۔ اس نے کچھ تعجب سے سر اٹھایا، لیکن اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے اجتناب کیا۔ تبھی وہ اس کے رگوں پہ کی بے چینی بھانپ گیا کہ وہ جانے سے کترا رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہیں زمرد؟ وقت نہیں، ہنگامہ بڑھتا جا رہا ہے، حالات کسی وقت بھی قابو سے باہر ہو سکتے ہیں، ایسے میں یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس نے پیچھے یونیورسٹی کی بلڈنگز کی طرف دیکھا، جہاں سے اب دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے۔ شاید جلاؤ گھراؤ شروع ہو چکا تھا، اپنی ہی املاک کو جلایا جا رہا تھا، جو قوم کا عمومی برتاؤ تھا۔ ایسے کسی بھی موقع پر یہ رویہ قابل مذمت اور افسوسناک تھا۔ ہم کلاس فیلوز ہیں، آپ اس وقت میرا اعتبار کر سکتی ہیں کہ میں بحفاظت آپ کو گھر تک پہنچاؤں گا۔ زمرد نے گیٹ سے باہر نکلتی بسوں کو دیکھا اور بے بسی سر ہلاتی اس کے گاڑی کے کھلے دروازے کی جانب بڑھی۔ اس وقت اعتبار کرنا اس کی مجبوری تھی۔
وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ سنبھال چکی تھی۔ حسنین کو برا نہیں لگا، بلکہ شاید وہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتی تو وہ اس کے بارے میں اتنی اچھی رائے نہ رکھتا جتنی کہ اب۔ اس کے لیے یہ بھی ایک بڑی بات تھی کہ کم سے کم وہ اس پر اعتبار کر کے اس کے ساتھ آنے پر تیار ہو چکی تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی گیٹ کی طرف بھگا چکا تھا۔ پیچھے سے ٹھائیں ٹھائیں کی آوازوں پر اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا۔ زمرد نے خوف سے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ اس کا اپنا دل بھی کپ کپا رہا تھا۔ یقیناً یہ گولیوں کی آوازیں تھیں۔ حالات مزید سنگین ہو چکے تھے۔ ایسے ہر موقع پر شرپسند عناصر شامل ہو کر حالات کو مزید خراب کرنے کا کام بخوبی کرتے ہیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے گاڑی گیٹ سے نکال کر سڑک پر ڈالتے ہوئے بیک ویو مرر میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کپ کپاتی آواز میں جی کہا۔ ہاتھ تو اس کے بھی کانپ رہے تھے۔ بیک وقت اتنی گولیوں کی آوازیں سننا اس کے لیے بھی نیا ہی تجربہ تھا۔ گاڑی کچھ آگے جا کر اس نے ایک مارکیٹ والے علاقے میں روکی۔ وہاں سے ایک جنرل سٹور سے پانی کی بوتل اپنے اور اس کے لیے خریدی۔ یہ پی لیں۔ گاڑی میں پہنچ کر اسے پانی دیتے ہوئے اس نے خود بھی پی کر سکون کا سانس لیا۔ زمرد بھی کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ صدر بازار۔ یونیورسٹی کے علاقے سے نکل کے اس کا سانس بحال ہوا تھا کہ خطرہ ٹل گیا تھا۔ حسنین نے سر ہلا دی۔ وہ یہاں سے خاصا دور تھا اور پہنچنے میں گھنٹہ لگ جاتا کہ ٹریفک بھی تو بہت تھی۔ گھبرائے نہیں، اب کوئی ڈر نہیں ہے۔ جو حالات ہیں اب ہفتوں یوں بھی یونیورسٹی نہیں کھلے گی۔ اسے تسلی دے کر وہ اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر چکا تھا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو علاقے سے دور بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ اس نے پھر سے مرر میں اسے دیکھا۔ وہ نگاہیں باہر کی چلتی ٹریفک پر رکھے ہوئے تھی۔ میرا مطلب ہے اگر آپ کے گھر والے برا منائیں تو، اس نے وضاحت کی۔ میری فیملی مجھے یونیورسٹی بھیجتی ہے تو اتنی ماڈرن تو ہے کہ وہ جانتی ہے کہ میں لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہوں، لیکن میں اپنی حدود جانتی ہوں۔ کوئی مسئلہ رہا ہوگا اس لیے ایسے گھر جا رہی ہوں، اس لیے آپ بے فکر ہیں، کوئی برا نہیں منائے گا۔ اس کا اعتماد لوٹ آیا تھا۔ مناسب الفاظ میں اس نے وضاحت دی جو اسے اچھی لگی تھی۔ آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ کافی دیر گاڑی میں خاموشی رہی، پھر اسی خاموشی کو توڑنے کے لیے اس نے پوچھ لیا۔ امی، ابو اور ایک چھوٹا بھائی۔ وہ ہمیشہ سے نپی تلی بات کرتی تھی۔ چھوٹا بھائی کیا کرتا ہے؟ وہ کالج میں ہے۔ بس اس نے اسی پہ اکتفا کیا۔ اس کے لیے اس لڑکی سے گفتگو جاری رکھنا بڑا مشکل ثابت ہو رہا تھا، اس لیے اب وہ خاموشی سے گاڑی چلاتا، گائے بگائے مرر میں اس پر نظر ڈال لیتا، لیکن وہ مسلسل کھڑکی سے باہر آمد و رفت کو دیکھتی رہی۔ وہ پردہ صرف اپنے چہرے کا ہی نہیں، اپنی نگاہوں کا بھی کرتی تھی۔ اس کے لیے کسی نامحرم پر نظر نہیں ڈالتی تھی۔ حسنین نے بھی کبھی اس کی نظروں کو کسی لڑکے پر مرکوز نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ با حیا اور نظریں جھکا کر بات کرنے والوں میں سے تھی، اور ایسی لڑکی سے وہ زندگی میں شاذ و نادر ہی کبھی ملا تھا۔ صدر بازار تک پہنچ کر اس نے اپنے گھر کا پتہ سمجھانا شروع کیا۔ گھر کے باہر گاڑی روکی تو اس نے اترتے ہوئے اسے اندر آنے کی پیشکش کی۔ ابو اس بات پر تو برا نہیں منائیں گے کہ میں کسی کلاس فیلو کے ساتھ آئی ہوں، لیکن اس بات پر ضرور خفا ہوں گے کہ میں آپ کو اندر نہیں لائی۔ ایک کپ چائے ان کے ساتھ پی لیں، وہ بہت اچھی کمپنی دیتے ہیں۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولے پچھلی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے کہہ رہی تھی۔ وہ اس کے اترنے کا کہہ کر خود گاڑی ایک طرف کھڑی کر رہا تھا۔ وہ اندر جا چکی تھی۔ گیٹ پر اس کا بھائی تھا جو کالج میں پڑھتا ہوگا، وہی حسنین کو اندر لے کر گیا تھا۔ ابو اور حسنین میں کافی دیر تک محفل جمی تھی۔ حسنین کے جانے کے بعد ابو نے اس کی بہت تعریف کی تھی، جسے کھانے کی میز پر زمرد نے بہت عام سے انداز میں سنا تھا۔ تمہاری قابلیت کو بہت سراہ رہا تھا کہ تم کلاس کی بہت اچھی اسٹوڈنٹ میں سے ہو۔ زمرد کے لیے یہ بات کوئی نئی نہیں تھی۔ تمہیں اس کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے بیٹا کہ اس نے تمہیں باخیریت گھر تک پہنچا دیا۔ ابو نے اس سے تاکید کی، جسے اس نے سر ہلاتے ہوئے سن لیا۔ ابو کو کیا بتاتی کہ صنف مخالف کو یوں مخاطب کرنا اس کی فطرت نہیں ہے، پھر چاہے وہ ضروری بات ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنا آپ بہت بچا کر چلنے والی تھی۔ اگلے 3 دن یونیورسٹی بند ہی رہی۔ انتظامیہ اور طلباء میں معاملات بہتر طریقے سے حل ہوئے تو ہی کلاسز دوبارہ شروع کی گئیں۔ یونیورسٹی میں جب اس کی نظر حسنین پر پڑی تو اسے ابو کی تاکید یاد آ گئی۔ اسے حسنین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ گفتگو میں پہل سے کترا رہی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کے گروپ کے پاس کسی کام سے آیا تو اس نے خیریت دریافت کی۔ میں ٹھیک ہوں، اس دن کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اس نے موقع کو غنیمت جان کر فائدہ اٹھا لیا۔ وہ میرا فرض تھا، آپ اکیلی تھیں تو کیسے میں مدد نہ کرتا، کوئی بھی ہوتا تو لازمی مدد کرتا۔ اب یہ اس کا دل ہی جانتا تھا کہ کوئی دوسری لڑکی ہوتی تو شاید وہ کترا کر گزر جاتا، لیکن وہ زمرد تھی جس کا مقام الگ تھا۔ اس دن کے بعد دوبارہ کوئی ایسا موقع نہ آ سکا کہ دونوں میں سلام دعا سے آگے کوئی بات ہوتی۔ کلاس میں لڑکیوں لڑکوں کے درمیان پھڈے چلتے رہتے، لیکن وہ خاموش رہ کر کسی کی حمایت نہ کرتی۔
کبھی کوئی خاص طور پر اس کی رائے مانگتا تو وہ بنا کسی جانبداری کے اپنی رائے کا اظہار کر دیتی۔ ہمیشہ سے اسے مغرور اور گھمنڈی سمجھنے والے وقت کے ساتھ یہ بات سمجھ گئے کہ وہ خاموش فطرت ہے، نہ کہ مغرور۔ اسے اپنے کام سے کام رکھ کر دوسروں کے معاملات سے دور رہنا آتا ہے، اور یہ اس کا گھمنڈ نہیں ہے۔ اسی طرح 2 سال گزر بھی گئے اور اس کی کلاس فیئرویل کا دن آ پہنچا۔ فیئرویل پارٹی میں پوری کلاس نے ڈائس پر آ کر اپنی حسین یادیں بانٹی، پسندیدہ کلاس فیلو کا ذکر کیا۔ سب سے ڈیسنٹ لڑکی زمرد ہے، کیونکہ اس سے ہمیشہ جو بات کہی جاتی ہے وہ خاموشی سے مان لیتی ہے۔ کبھی کسی سے کوئی انبن نہیں ہوئی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ لڑکیوں کو ایسا ہی باوقار اور دھیمے مزاج کا ہونا چاہیے۔ یہ پہلا جملہ تھا جو زمرد کے لیے کہا گیا تھا، اور یہ ان کی کلاس کے واصف نے کہا تھا، اور پھر جیسے ملتے جلتے کئی جملے سننے کو ملے۔ زمرد کی دلی کیفیت ناقابل بیان تھی کہ ان تعریف کرنے والوں میں لڑکیوں سمیت لڑکے بھی شامل تھے۔ وہ اتنی ہر دل عزیز ہوگی اس کا گمان نہیں تھا، لیکن سن کر اچھا لگ رہا تھا۔ زمرد ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل لڑکی تھی۔ حسنین کا انداز اور لہجہ چکا دینے والا تھا۔ اس نے یکدم سٹیج کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک پل تھا جو ان کے بیچ ایسے در آیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے تھے۔ بس ایک پل۔ زمرد نے جلدی سے اپنی نظریں پھیر لیں، اور اس ایک نظر کے لیے وہ کتنی دیر خود کو ملامت کرتی رہی تھی۔ یونیورسٹی ختم ہوگی، سب اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ کوئی ایم فل کرنے چل پڑا اور کوئی جاب کی طرف۔ کسی کی شادی ہوگی تو کوئی گھر بیٹھ کر شادی اور جاب کا انتظار کرنے لگا۔ زمرد کا ارادہ بھی آگے بڑھنے کا تھا۔ وہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتی تھی۔ ابو سے بات کی تو امی نئی کہانی لے بیٹھی تھی۔ زمرد کے لیے اس کی خالہ زاد مراد کا رشتہ لائی تھی۔ یہ اس کے امتحانات کے دنوں کی بات تھی جو اس سے مخفی رکھی گئی تھی تاکہ وہ اچھے طریقے سے امتحان دے سکے۔ کب سے میرا سر کھا رکھا ہے اس لڑکے نے کہ شادی کروں گا تو زمرد سے، ورنہ نہیں کروں گا۔ خالہ تو شاید بہت پہلے ہی رشتہ لے آئی، لیکن ان کی اپنی بیٹی شبنم جو مراد سے بڑی تھی کی منگنی 2 ماہ پہلے ہی ہوئی تھی، اور اس کے رشتے سے پہلے وہ مراد کا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اب شادی بھی اکٹھی ہی کرنے کا امکان تھا۔ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے فاطمہ؟ بس زمرد سے پوچھ لیں ہم۔ بچی کی مرضی کے بغیر تو فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اندر سے رضامند امی نے بہن سے وقت مانگ لیا۔ اندر ہی اندر وہ چاہتی تھی کہ زمرد اس رشتے کے لیے مان جائے۔ جب زمرد کو پتہ چلا تو اپنی پڑھائی کھٹائی میں پڑتی نظر آئی۔ امی نے فیصلہ اس پر چھوڑا۔ مراد بی اے پاس تھا اور وہ ایم ایس سی فزکس تھی، لائق تھی اور مزید پڑھنے کی چاہ بھی رکھتی تھی۔ تعلیم کا فرق تو واضح تھا۔ عقل کو ہاتھ مارو زمرد، بھلے وہ کم تعلیم یافتہ ہے، تمہارے جیسا لائق نہیں، لیکن اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے۔ پھر خالوں کی جائیداد میں بھی اس کا حصہ ہے۔ سب سے بڑھ کر بہت خواہش ہے کہ اس کی تمہیں اپنانے کے لیے۔ اپنے ہیں وہ سب 100 باتوں کا پردہ رکھ سکتے ہیں، پھر تمہارے کمر کے مسائل ان سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اس کمر درد کی وجہ سے تم گھر کے کاموں میں کم حصہ لے پاتی ہو، یہ بات بھی وہ جانتے ہیں۔ اس پر بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں کہ بھلے تم شادی کے بعد اتنا ہی گھر دیکھو جتنا آسانی سے دیکھ سکو۔ کہیں اور بات بنتی ہے تو اس بات کو لے کر 100 باتیں بنیں گی۔ یہ سب امی نے اسے سمجھایا تھا، ہر اونچ نیچ سے آگاہ کیا تھا۔ زمرد اس پہلو سے اب صورتحال کا جائزہ لے رہی تھی کہ امی کی بات ٹھیک تھی۔ اب اسی شش و پنج میں تھی کہ فیصلہ کرے کہ اس کے موبائل پر میسج موصول ہوا۔ انکار مت کرنا زمرد، جب سے ماریہ کی شادی میں تمہیں دیکھا ہے تب سے سب بھول گیا ہوں۔ محبت سے زیادہ عشق ہے میرا جرم میری کم تعلیم ہے، یہ بات میں جانتا ہوں، لیکن تمہیں ایسے رکھوں گا کہ یہ جرم مٹ جائے گا۔ مراد کا میسج پڑھ کے اس کے کانوں کی لوئیں تک لال پڑ گئی تھیں۔ کبھی کسی لڑکے نے اس سے ایسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ کسی نے اسے ایسے میسج کیا تھا۔ دل کچھ عجیب سے احساسات کا شکار ہو گیا تھا۔ اپنے ہی جذبات ناقابل فہم تھے۔ امی ٹھیک کہہ رہی تھیں، اس کی صحت کے مسائل جان کر بھی وہ لوگ اپنی محبت سے اس کا رشتہ مانگ رہے تھے، مان سے لے جانا چاہتے تھے۔ اگر وہ اس کی ایک کمی کو نظر انداز کر رہے تھے تو کیا وہ مراد کی ایک کمی کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھیں؟ بہت غور و خوض کے بعد اس نے امی سے اس رشتے کے لیے ہاں کرنے کا کہہ دیا۔ خالہ کے سننے کی دیر تھی۔ دوسرے دن ہی وہ شگون کی رقم ابا کے ہاتھ پر رکھنے اور بات پکی کرنے کے لیے بھاگی آئی تھی۔ تاریخ مراد کے کہنے پر جلدی سے طے کر دی گئی تھی۔ وہ بہت بے صبرا ہوا چلا تھا۔ خالہ کی مان کر سب کو ہی ماننا ہی پڑا۔ اتنی جلدی ہو گیا سب، اور تم نے بتایا بھی نہیں۔ ہیرا جو اس کی کلاس کی جی آر بھی تھی کی کال آئی تھی۔ یہ جان کر اس کی شادی ہونے جا رہی ہے اپنے کزن سے وہ بجھ گئی تھی۔
بس اب کچھ فوراً سے طے ہو گیا، مجھے خود بھی اندازہ کہاں تھا، خالہ کا بیٹا ہے، گھر جیسی بات ہے تو چھان بین کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے ابو امی نے زیادہ وقت نہیں لیا۔ وہ آواز سے خوش لگ رہی تھی اور ہیرا کو اسی بات نے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ کال تو اس نے حسنین کی طرف سے ان کی مرضی جاننے کے لیے کی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی اس سے بھی زیادہ بے تاب بیٹھا تھا کہ رشتہ تک پکا ہو چکا تھا۔ اب تو تیاریاں چل رہی تھی۔ ساری بات سن کر اس نے زمرد کو کچھ بھی نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ نئی زندگی شروع کرنے جا رہی تھی تو وہ کیوں کوئی ایسی بات کر کے اسے الجھن میں مبتلا کرتی۔ ہیرا نے مایوس ہو کر کال کاٹ دی۔ دوسری طرف حسنین کا دل کٹ گیا۔ اس کا کزن بہت چاہتا ہے اسے رشتہ کیا تاریخ تک طے ہو چکی ہے حسنین، کسی باہر والے کے لیے وہ اپنے تعلق کو کیوں خراب کریں گے جبکہ وہ تم میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے تو۔ وہ بہت عزت سے اس کے لیے رشتہ لے جانے کا سوچے بیٹھا تھا، تبھی خود سے بھی اظہار نہیں کیا تھا، کوئی اشارہ نہیں دیا تھا کہ وہ ایسی کوئی خواہش رکھتا ہے، کیونکہ زمرد جیسی لڑکی اس احترام کے لائق تھی کہ وہ سیدھا اپنی امی کے ساتھ اس کے گھر رشتہ ہی لے کر جاتا اور اظہار بعد میں کرتا رہتا۔ اسے خوف تھا کہ وہ اظہار میں پہل کر دیتا تو وہ برا منا سکتی تھی، اس لیے نوکری ملنے کا انتظار کرتا رہا۔ جیسے ہی نوکری ملی فوراً سے زمرد کی مرضی جاننے کے لیے ہیرا سے رابطہ کیا، لیکن سب بے سود رہا۔ اگلے مہینے شادی تھی جس کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی تھیں۔ ہیرا ٹھیک کہہ رہی تھی کہ کسی دوسرے کے لیے وہ اپنے کسی پیاروں سے کیوں بگاڑنے لگی۔ پھر کون سا زمرد اسے پسند کرتی تھی کہ اس کے لیے سٹینڈ لیتی۔ حسنین نے زمرد کی طرف سے مایوس ہو کر امی کو اپنے ماموں زاد کے لیے بول دیا تھا، جس کے لیے امی کب سے دباؤ ڈال رہی تھی، لیکن وہ ہی زمرد کی وجہ سے نہیں مارا تھا۔ زمرد نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اس وقت اتنا بد دل ہو چکا تھا کہ اب اس سے زندگی بالکل اندھیری نگری جیسی دکھ رہی تھی جس میں کوئی روشنی نہیں آنے والی تھی، کوئی خوشی کا دخل نہیں ہوتا تھا، کسی چیز سے اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ نور سے شادی کے بعد اسے زمرد یاد تو رہی لیکن اس کا درد مٹ گیا۔ نور ان کے لیے سچ مچ نور ہی ثابت ہوئی، محبت، وفا، تحمل، مزاجی کا پیکر، اس کی خدمت گار اور ایک بہت ہی اثار پسند قسم کی لڑکی۔ اسی لیے وہ رفتہ رفتہ زمرد کو بولتا چلا گیا۔ زمرد کے حادثے کی تفصیل جان کر حسنین کی عجیب کیفیت تھی۔ کیسی اس خود غرض انسان کی محبت، اس لیے اسے جیون ساتھی بنایا تھا کہ بعد میں اس کا جیون تباہ کر دے۔ اس کا بس نہیں جا رہا تھا کہ ایسے انسان کے بھیجے میں 2-4 گولیاں اتار دے۔ شاید اس نے صرف زمرد کی شکل صورت سے محبت کی تھی، اس کی شخصیت سے نہیں۔ ہیرا ساری بات بتا کر اداس ہو گئی تھی۔ حسنین نے ایک پل لگایا فیصلہ کرنے میں اور ہیرا کی طرف دیکھا۔ مجھے زمرد سے ملنا ہے ہیرا، لیکن وہ عدت میں ہے حسنین، تم اس سے کیسے مل سکتے ہو؟ یہ کسی بھی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، عدت کے دوران ایسا کچھ بھی ہونا ناممکن نہ تھا۔ ٹھیک ہے، تم اس کے والد صاحب کو یہ بتا دو کہ اس کی عدت ختم ہوتے ہی میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہیرا اس کی بات پہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ حسنین، یہ بہت جذباتی فیصلہ ہے، اتنے بڑے فیصلے یوں ایک پل میں نہیں کیے جاتے۔ یہ جذباتی فیصلہ نہیں ہے، تم جانتی ہو کہ میں ہمیشہ سے اسے پسند کرتا رہا ہوں، میں تو اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ سب وہ جانتی تھی، لیکن اس بات کو گزرے 4 سال بیت چکے تھے، جو ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ 4 سال میں تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے، جس کی مثال وہ خود تھا۔ حسنین، تب کی اور اب کی زمرد میں بہت فرق ہے۔ حسنین اسے یوں دیکھا جیسے وہ حقیقت بھول چکی ہو۔ ہیرا، میں نے تب بھی جس زمرد سے محبت کی تھی، اس کا چہرہ میں نے تب بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ اس کا دل تھا، اس کی شخصیت تھی جس کے سحر نے مجھے نکلنے نہیں دیا۔ اب مجھے کیا لگے کہ وہ کیسی تھی اور کیسی ہوگی، میرے لیے تو وہ اب بھی وہی زمرد ہے۔ ہیرا اسے دیکھتی رہے گی۔ تم سچ میں زمرد سے شادی کرو گے؟ تم اس کے والدین تک میرا پیغام پہنچا دو پلیز۔ ہیرا نے اس طرح اس بات میں ہلا دیا۔ اسے زمرد اور حسنین کی خوشیوں کے لیے دعا کرنا تھی۔ یہ زمرد کی عدت ختم ہونے کے 1 مہینے بعد کی بات تھی۔ وہ اس کے سامنے اس کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا اور یہ ملاقات زمرد کے منشا پر ہو رہی تھی۔ وہ اس سے مل کر کچھ بات کرنا چاہتی تھی۔ یہ پیغام بھی اس نے ہیرا کے ذریعے ہی اس تک پہنچایا تھا۔ حسنین چلا تو آیا تھا، اس کے سامنے بھی بیٹھا ہوا تھا، لیکن اب ہمت نہیں ہو پا رہی تھی وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ سکے۔ کیا یہ بھی اسی لیے میری طرف نہیں دیکھنا چاہتا جیسے کہ مراد؟ ایک پل اس نے سوچا اور ساتھ ہی اس کا دل ڈوب گیا۔ اسے ہر جگہ اب ایک سا رویہ برداشت کرنا تھا۔ ادھر حسنین عجیب کیفیت کا شکار تھا۔ جس چہرے کو ہمیشہ نقاب میں دیکھا تھا، اسے ایسے سامنے دیکھنے کا اور اس طرح دیکھنے کا اس نے تصور نہیں کیا تھا۔
زمرد بھی سر جھکائے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، ان ہاتھوں کو جن کو حسنین نے بہت دیکھا تھا اور 2 سال تک دیکھا تھا۔ صاف شفاف ملائی جیسے ہاتھوں پر جگہ جگہ میٹھے میٹھے سے لیکن پھر بھی ان میٹھے نشان تھے۔ وہ جانتا تھا یہ نشان کس وجہ سے تھے۔ اس نے کرب سے آنکھیں موند لی۔ ہیرا نے اس کے کہے کے مطابق زمرد کے والدین سے بات کر لی تھی کہ اس کے والدین اس اچانک آنے والے رشتے پر حیران تھے۔ ابھی تو وہ عدت میں ہے بیٹا، اور تم جانتی ہو کہ اس کے زخم ابھی کتنے تازہ ہیں، ابھی یہ بات کرنا مناسب نہیں۔ زمرد کے ابو نے ہیرا کو بس یہی جواب دیا تھا۔ میں جانتی ہوں انکل، لیکن اس بات کا مقصد صرف یہی ہے کہ جب بھی آپ اس کی دوسری شادی کا سوچیں تو سب سے پہلے حسنین کو کنسیڈر کیجیے گا۔ ایک بار پہلے بھی اس نے دیر کر دی تھی، وہ اس بار دیر نہیں کرنا چاہتا۔ جہاں تک زمرد کے زخموں کی بات ہے، ابھی عدت ختم ہونے میں 2 مہینے ہیں، وہ بھی جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ باہر کے ساتھ اندر سے بھی گھائل ہے بیٹا۔ زمرد کی امی رونے لگی تھی۔ ایک طرف بیٹی کا دکھ اور دوسری طرف بھانجے سے ختم ہو جانے والا تعلق۔ جانتی ہوں میں آنٹی، حسنین کی میں گارنٹی دیتی ہوں وہ زمرد کو ہر طرح سے سنبھال لے گا۔ وہ اس کی محبت کی گواہ تھی جو مراد جیسی نہیں تھی کہ چڑھتی ندی کی طرح فوراً اتر جانے والی، بلکہ وہ تو ٹھنڈی میٹھی پوار کی جیسی تھی جو اندر تک اتر کر سراب کر دیتی ہے۔ آپ کی مسز کا بتایا ہیرا نے، بہت افسوس ہوا سن کر۔ کتنے سالوں بعد وہ اس سے مخاطب تھی۔ انداز اب بھی وہی دھیما اور متانت بھرا تھا، لیکن اندر کا دکھ جھلکتا تھا۔ نور بہت اچھی بیوی تھی، بہترین ساتھی، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ وہ بس اتنی ہی زندگی لکھوا کر لائی تھی، ورنہ اس حادثے میں ڈرائیو تو میں کر رہا تھا۔ پوری گاڑی ڈیمیج ہوئی، اس کے سر پر اندرونی چوٹیں آئیں تو وہ بچ نہیں سکی، لیکن مجھے چند خراشوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ میرے سامنے وہ ونڈ سکرین سے نکل کر باہر جا گری تھی۔ وہ منظر اب بھی آنکھوں کے سامنے سے نہیں جاتا۔ اس نے سوچتے ہوئے جھری جھری لی اور سر جھٹک دیا۔ بس جس کی زندگی لکھی ہو اسے جینا پڑتا ہے۔ زمرد نے سر ہلایا۔ مجھے اس سب کے لیے بے حد افسوس ہے، الفاظ نہیں ہیں کہ کیا کہوں۔ وہ بھی بالآخر اس سے اس کے دکھ بانٹنا چاہتا تھا۔ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے خود ہی اس کی مشکل آسان کر دی۔ ایک حادثہ تھا، ہو گیا بس۔ وہ جتنی آسانی سے کہہ رہی تھی، اس کا لہجہ اس کا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا۔ ایک حادثے نے مجھ سے میرا لائف پارٹنر دور کر دیا اور ایک حادثے نے آپ سے آپ کا۔ مجھ سے میرا لائف پارٹنر حادثے نے دور نہیں کیا حسنین، اس نے خود کو مجھ سے دور کیا۔ وہ چاہتا تو یہ نہ ہوتا۔ اس کی آواز باہر آ گئی تھی۔ حسنین کو وہی ڈری سہمی سی زمرد یاد آئی تھی جو اس دن یونیورسٹی میں ہنگاموں سے ڈر کر کانپ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں اس دن بھی کپکپاہٹ تھی اور اب بھی۔ اس کی آنکھوں میں اس دن بھی آنسو تھے اور آج بھی۔ مجھے کیوں بلوایا آپ نے؟ وہ چاہتا تھا کہ اب وہ اس بات کی طرف آئے جس کے لیے وہ یہاں موجود تھا۔ ابو نے بتایا کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اتنی اسٹریٹ فارورڈ ہو جائے گی اسے نہیں پتا تھا۔ اس نے محض سر کو ہی ہلا دیا۔ اس لیے بلوایا کہ جو حقائق ہیں انہیں آمنے سامنے بیٹھ کر حل کر لیا جائے، سمجھ لیا جائے، کیونکہ آپ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے جو آنے والی زندگی میں آسان نہیں ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ کل آپ پچھتاوے کا شکار ہو جائیں۔ کیسے حقائق؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میں اس وقت یہاں بنا حجاب کے اس لیے ہوں، میرا چہرہ ابھی خود پہ ہونے والے کپڑے کو ٹھیک سے برداشت نہیں کر سکتا۔ شاید آگے کر پائے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ یہاں آ کر دیکھیں کہ میں اب ویسی نہیں رہی جیسے 4 سال پہلے یونیورسٹی میں پڑھتی زمرد کو آپ نے دیکھا تھا۔ اب ایک گھائل اور جلے چہرے والے، جلے وجود والی زمرد آپ کے سامنے ہے، جس کو اس کے شوہر نے طلاق صرف اس لیے دی کہ وہ اس کا بدصورت چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اپنی بات کے اختتام تک وہ رو دی۔ آپ بھول رہی ہیں کہ میں نے آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ حسنین نے دکھ سے اسے دیکھا۔ وہ اسے روتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے جھٹ سے نظریں پھیر لیں۔ اچھا تھا کہ وہ رو سکتی، اپنے اندر سے ساری بھڑاس نکال لیتی۔ شادی کے بعد اس کی زندگی کسی فیری ٹیل سے کم نہیں تھی۔ مراد تو گھنٹوں اسے بٹھا کر دیکھتا اور اس کے گرد طواف کرتا رہتا۔ میں کبھی کسی ایسی لڑکی سے نہیں ملا جو تم سے زیادہ حسین اور معصوم ہو۔ زمرد کو لگتا کہ وہ زمین پہ نہیں جنت کے کسی کونے پہ ہے، جہاں وہ کوئی حور ہے اور وہ پاگلوں کی طرح چاہنے والا اس کا شوہر۔ مرد کی محبت اتنی شدید بھی ہو سکتی ہے، اس کا اسے بھی اندازہ نہیں تھا۔ دنیا حسین چہروں سے بھری پڑی ہے مراد۔ وہ اس کی خود پہ جمی نظروں کو پھیرنے کے لیے اس کا چہرہ دوسری طرف شرارت سے پھیر دیتی۔ دنیا بھری ہوگی، میری دنیا کا تو سب سے حسین چہرہ یہی ہے۔ وہ واپس اس پر نگاہیں جما لیتا تو وہ ہنس دیتی۔ ایسا کیا ہے اس چہرے میں بلا کی جاذبیت اور معصومیت؟
زمرد مسکرا دی۔ جب تمہیں سالوں بعد بنا حجاب کے ماری کی شادی پہ اتنا سجا سورا دیکھا تھا تو دل یکدم دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نظریں ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا کہ تم اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ دل کیا ساری دنیا کو غائب کر کے بس تمہیں سامنے بٹھا کر دیکھوں۔ وہ ہنسنے لگی۔ سچ کہہ رہا ہوں، بہت ہی پیاری اور گڑیا جیسی نازک لگ رہی تھی۔ تب ہی محبت ہو گئی تھی، تب ہی طے کر لیا تھا تمہیں حاصل کیے بنا چین نہیں لوں گا۔ تو اب چین آ گیا؟ اب تو چین بھی تم، قرار بھی تم۔ مراد تو مراد تھا، خالہ تک نے اسے پھولوں کی سیج پہ بٹھا رکھا تھا، گھر کا کوئی کام اس سے نہیں کرواتی تھی۔ تمہاری کمر درد کرتی ہے بیٹا، تم سے پہلے بھی تو گھر چل رہا تھا، ابھی بھی چل جائے گا۔ وہ خالہ سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہتی تھی۔ زمرد کو ماننا ہی پڑا کہ امی ٹھیک کہتی تھی، وہاں سب نے اس کے اس عیب کو ڈھانپ لیا تھا اور بہت خوب ڈھانپا تھا۔ مجھے کم سے کم کھانا تو پکانے دیا کریں، اتنے سے کام سے کچھ نہیں ہو جائے گا خالہ، اتنی بھی نازک نہیں ہوں میں۔ خالہ نے ایک دو بار منع کیا لیکن اس کے اصرار پر مان گئی۔ وہ کچن کے زیادہ تر کام اپنے ذمے لے چکی تھی، باقاعدگی سے کھانا پکانا بھی شروع کر دیا تھا، اور مراد اس کے کھانوں کا بھی اتنا ہی دیوانہ ہو گیا تھا جتنا اس کا تھا۔ مراد، میں پڑھنا چاہتی ہوں آگے۔ ایک دن اسے یوں ہی اپنی کسی کلاس فیلو سے بات کر کے احساس ہوا کہ آدھی کلاس ایم فل کر رہی ہے اور باقی آدھی نوکری۔ اسے لگا کہ وہی گھر بیٹھی ہے تو پھر سے پڑھائی کا بھوت سوار ہو گیا۔ آگے پڑھ کر مجھ سے مزید تعلیم یافتہ ہو جاؤ گی، مجھے گوارا نہیں ہے میری جان سے پیاری بیوی۔ آگے ہی میں اتنی پڑھی لکھی بیوی کے حوالے سے کئی جگہوں سے باتیں سنتا ہوں، مزید پڑھ جاؤ گی تو اور بھی باتیں بنیں گی۔ اب تک میری تعلیم ہمارے رشتے میں نہیں آئی تو آگے بھی نہیں آئے گی۔ چھوڑو یار، پڑھائی میں لگ جاؤ گی تو مجھے کہاں وقت دے سکو گی، جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ وہ مان نہیں رہا تھا اور زمرد منا لینا چاہتی تھی۔ میں آپ کو پورا وقت دوں گی، یہ بس کہنے کی باتیں ہیں، بعد میں تو یہ ہوگا کہ اب نیت نہیں ہے، اب نوٹس بنانے ہیں، اب اسائنمنٹ مکمل کرنی ہے، اب مڈ ٹرمز آ گئے ہیں۔ جیسے تم ماسٹرز میں مصروف رہتی تھی، کسی آنے جانے والے کو منہ نہیں لگاتی تھی، ہزاروں چکر لگاتا تھا ایک جھلک دیکھنے کے لیے، مگر محترمہ تو کمرے سے نکلنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اب میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا یار۔ ہلکے پھلکے انداز میں ہی صحیح لیکن اس نے شکوہ کر دیا۔ بات اس کی اپنی جگہ سچی تھی، وہ مزید کوئی بحث نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے خاموش ہونا پڑا۔ تم جان مانگ لو، دھرتی سورج چاند مانگ لو، مگر یہ نہ مانگو میری جان جو میں دے نہیں سکتا۔ مراد کو لفظوں سے کھیلنا آتا تھا اور زمرد اس کے لفظوں میں ہی کھو کر سب بھول جاتی تھی۔ ایک ایسے ہی دن مراد نے اسے بتایا تھا کہ اس کا ایک دوست اپنی فیملی سمیت کھانے پر آ رہا ہے، اسے دعوت کا اہتمام کرنا ہوگا۔ خالہ ان دنوں شبنم کے گھر گئی ہوئی تھی، ان کے ہاں بیٹی ہوئی تھی۔ اس کی شادی شبنم کے ساتھ ہی ہوئی تھی، لیکن ابھی تک اس کی اپنی زندگی میں یہ خوشخبری نہیں آئی تھی جس کا احساس اسے ابھی کسی نے دلایا نہیں تھا، لیکن وہ خود محسوس ضرور کرتی تھی۔ وہ ایک دن پہلے ہی کھانے کی تیاری کرنے لگ گئی تھی۔ مٹن پلاؤ بنانے کے لیے اس نے پریشر کوکر میں گوشت رکھا ہی تھا کہ مراد کا چھوٹا بھائی نوشاد آ کر کھانے کے لیے شور کرنے لگا۔ وہ بھوکا بہت کچا تھا۔ زمرد نے پریشر کوکر کا ڈھکن اوپر رکھا، ویڑ لگایا، لیکن پورا بند کرنا اسی افراتفری میں یاد نہیں رہا۔ روٹی پکانے کے بعد نظر پڑی تو کھول کر بند کرنے لگی۔ اندر پریشر بن چکا تھا، اس لیے سارا پانی اور بھاپ اس پر آ کر پڑی اور چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ نوشاد اور مراد ہی اس چیختی چلاتی زمرد کو گاڑی میں ڈال کر برین سینٹر لے گئے تھے۔ وہاں اسے ڈرپس لگیں، اس کے سینے، چہرے، بازو اور پیٹ کی کھال جگہ جگہ سے بری طرح جل چکی تھی، جسے اتارا گیا۔ پورا سینٹر اس کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ مراد ساکت سا کھڑا باہر فلک شگاف چیخیں سن رہا تھا۔ کئی گھنٹوں بعد ڈاکٹر نے اسے ملنے کی اجازت دی تاکہ وہ اندر گیا تو بھرنا وجود جگہ جگہ سے جھلسا ہوا نیم بے ہوش تھا۔ سب سے زیادہ خوف اس کا چہرہ دیکھ کر آ رہا تھا، جو دائیں جانب سے گال سے ہوتا ہوا گردن تک جھلسا ہوا تھا۔ مراد سے مزید وہاں کھڑا نہ رہا گیا، وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ ایک دن اسے وہیں رکھا گیا، امی، ابو، خالہ اور شاویز اس کے پاس ہی تھے، نہیں تھا تو مراد نہیں تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی گھر گیا ہے بیٹا، اس کی حالت بہت بری تھی، اس لیے ہم نے اسے گھر بھیج دیا۔ خالہ پردہ ڈال رہی تھی، ورنہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اپنی محبوب بیوی کو، جس کا وہ ہر وقت طواف کرتا تھا، چھوڑ کر کیسے اس حال میں گھر جا سکتا تھا۔ اگلے دن اسپتال سے ڈسچارج کروا کر امی اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔
जिस्म झुलसने की वजह से वो कपड़े भी झुलसी हुई खाल के साथ मिस होना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए अम्मी इसे घर ले आई कि अपने कमरे में बिना कपड़ों के आज़ादी से उठ बैठ सकती है। यूं भी खाला ने दोबारा शबनम की तरफ चले जाना था तो इसका ख्याल कौन रखता। यहाँ अम्मी थी जो इसकी रोज़ाना पट्टी तब्दील करती थी, इसे मरहम लगाती थी, इसके बन जाने वाले छालों को फाड़ कर पानी निकालती थी। ये सब माँ ही कर सकती थी। इसने घर जाकर मुराद को कॉल्स की लेकिन इसने कॉल नहीं उठाई। इसने शावेज के नंबर से कॉल मिलाई तो उसने उठा ली। मुराद, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, कहाँ हैं आप? जब मुझे आपकी ज़रूरत है तो इसने छूटते ही पूछा। मसरूफ़ था। ये वो लहजा नहीं था जो उसके महबूब शोहर का होता था। ऐसी कौन सी मसरूफियात के बीवी अस्पताल में जली पड़ी है और आप इसके पास आ नहीं सकते। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस कदर तकलीफ में है और मुराद इससे दूर है। वो तो इसके बिना एक पल नहीं रहता था। शॉप से लौटकर सीधा इसके पास पहुंचता, जाते हुए इससे मिलकर जाता। फिर अब जबकि वो इस हाल में थी तो इससे कैसे अकेला छोड़कर वो चैन से बैठा था। तो क्या करूं यार, मेरे आने से तुम्हारा झुलसा हुआ जिस्म ठीक तो नहीं हो जाएगा ना? ना ही तकलीफ कम होगी तो मैं हूं या ना हूं क्या फ़र्क पड़ता है? मुराद के अल्फाज पर वो बिल्कुल साकित रह गई। इसका मुराद ऐसा नहीं था। ये इससे क्या हो गया था? वो ज़मर्द की इतनी तकलीफ पर इतना खोखलापन दिखा रहा था। ऐसा रूखा बेजार रवैया। जिस्म पहले से ज़ख्मी था, अब तो दिल भी ज़ख्मी हुआ चला था। मुराद, आपके पास होने से मेरी आधी तकलीफ कम हो जाएगी। वो रोने लग गई थी। इसे बताना चाहती थी इस वक्त इसे तवज्जो, मोहब्बत, अपनाइयत और हमदर्दी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मगर मेरी तकलीफ तो दुगनी हो जाएगी ना? वो इसकी बात समझ नहीं सकी। क्या मतलब? कैसी तकलीफ? तुम इस हाल में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं दे सकता तुम्हें ऐसे, तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। इसने इतना कहकर फ़ोन काट दिया। इसे लगा था कि मुराद की ये बेपनाह मोहब्बत है कि वो इसके हाल पर बेहाल है। इसकी तकलीफ इससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही, इसीलिए वो भाग रहा है। लेकिन वो गलत थी। आने वाले दिनों ने इसे गलत साबित कर दिया था और हकीकत को इस पर आश्कार कर दिया था। एक हफ्ता वहां गुजार कर इसने अम्मी से कहा कि अपने घर जाना चाहती है। अम्मी ने इसकी बात पे इसकी शक्ल देखी। ऐसे कैसे जा सकती हो जब तक मुराद ले लेना आए? मुराद मुझे कब लेने आएगा? फिर अम्मी। वो इसे टुकर टुकर देखती रही। शायद वो नहीं आएगा ज़मर्द। इसने चूम कर अम्मी को देखा। इनके चेहरे पर कुछ ऐसा तासुर था जो उसे दहला गया था। क्या हुआ अम्मी? मुझे सच बताएं, क्या हुआ है? कोई बात है तो बताएं। आप लोगों की कोई बात हुई है मुराद से? अम्मी की आंखों से आंसू गिरने लगे तो वो मज़ीद तड़प उठी। अम्मी, मुझे बताएं क्या हुआ है, मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो रोने लग गई। फातिमा आई थी, कहती है मुराद अब इस रिश्ते को मज़ीद नहीं रखना चाहता। ज़मर ने बेचैनी से माँ को देखा। इन्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई थी, वरना मुराद कैसे ये कह सकता था? वो तो ज़मर्द के बिना रह नहीं सकता था। ऐसे कैसे हो सकता है अम्मी? अम्मी की कही बात पर इसे यकीन नहीं आया। सब ने इसे बहुत समझाया है ज़मर्द। तुम्हारे अब्बू इससे मिलने भी गए थे, लेकिन वो कहता है कि वो तुम्हारी तरफ देख नहीं सकता तो तुम्हारे साथ रहेगा कैसे? इसे लगा इसने गलत सुना है। इस पे जान देने वाला अब इसके साथ रहना नहीं चाहता था। तुम्हारे इसे झुलसे हुए जिस्म ने बदल दी है तुम्हारी तकदीर भी। अम्मी रोने लग गई थी और इनकी आवाज़ से इसे लगा कि इसका दिल फट जाएगा। इसे मोबाइल उठाकर मुराद को कॉल मिलाई, बार बार मिलाई, 1000 बार मिलाई, लेकिन वो उठाता नहीं था। बार बार काट देता था या बेल जाती रहती। फिर इसने पागलों की तरह मैसेजेस किए, वॉइस मैसेज किए, वो सुनकर इसे कॉल करे, इससे मिलने चला आए, लेकिन इसने कोई कांटेक्ट नहीं किया। अगले दिन वो जिस्म पर खुला सा फ्रॉक पहने जाने के लिए तैयार खड़ी थी। कहाँ जा रही हो ज़मर्द? अम्मी इसके पीछे भागी थी। मुझे जाने दे अम्मी, मुझे मुराद से बात करनी है। वो अम्मी से अपना आप छुड़ा रही थी। एक बार तो मिलना है मुझे इससे बहुत कुछ पूछना है। ये सब बेकार होगा ज़मर्द। इसने समझना होता तो समझ जाता, ये नौबत ना आती। अम्मी इसे मज़ीद डर से बचाना चाहती थी, इसलिए इसे रोक रही थी, लेकिन जब वो बाज न आई तो खुद भी इसके साथ हो ली। वो सीधा इसके घर पहुंची थी। घर पे खाला थी। वो घर में बैठी रही। खाला ने इसके सामने खाने पीने की अशिया रखी जिसे इसने हाथ नहीं लगाया था। मुराद घंटे बाद बेखबरी में चला आया था। सामने ज़मर्द को देखा तो ठटक गया। खाला को गुस्से से देखा कि क्यों इसे घर बुलवाया। कहो, क्या कहना चाहती हो? क्यों आई हो यहाँ? इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो इसे कभी जानता ना हो, कोई रिश्ता इनके दरमियान ना रहा हो। एकदम बेगाना और अजनबी। 1 साल और 2 महीने इसकी ज़िंदगी से गायब
ہو گئے تھے۔ مجھے میرا قصور بتا دو بس۔ کوئی قصور نہیں ہے تمہارا، لیکن میرا بھی تو کوئی قصور نہیں ہے کہ مجھے یہ سزا دی جائے۔ زمر نے اسے بے یقینی اور دکھ سے دیکھا۔ تو میں اب سزا ہو گئی ہوں آپ کے لیے؟ تو کیا کروں؟ اس جلسے وجود کے ساتھ رہوں؟ مجھ سے نظر نہیں ڈالی جاتی تمہارے چہرے پہ، اور تم چاہتی ہو کہ میں دن رات تمہارے اس وجود کے ساتھ گزار دوں؟ آج نہیں تو کل میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ٹھیک کیسے ہو جاؤ گی؟ تمہیں لگتا ہے یہ نشان تمہارے چہرے سے مٹ جائیں گے؟ بالکل پہلے جیسی حسین ہو جاؤ گی۔ جو چاند مجھے پسند تھا وہ بے داغ تھا، جس وجود سے مجھے عشق تھا وہ شفاف تھا، میں جس چہرے پہ مرتا تھا وہ تو مٹ گیا ہے، اور اب اس چہرے سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ زمرد کو یقین نہ آیا کہ وہ اس قدر ظاہر پسند تھا کہ زمرد ان کے لیے بس ایک چہرہ تھی، جسم تھی اور کچھ نہیں۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ تو کیا اس چہرے کے سوا تم نے مجھ سے محبت نہیں کی؟ میرا وجود، میری شخصیت، میرا عکس کچھ نہیں، بس حسن ہی سب کچھ تھا؟ جی، شخصیت کی ایک دنیا گواہ تھی۔ یہ اس کی قسمت تھی کہ اس کا سحر اس کے شوہر پہ ہی نہیں ہو سکا تھا۔ وہ حسن پرست تھا، سو اس کے حسن کو ہی چاہا تھا بس۔ باقی زمرد اس کے نزدیک صفر تھی۔ ہاں ہاں، حسن ہی سب تھا جو اب نہیں رہا۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، میں نہیں رہنا چاہتا تمہارے ساتھ، تو میری جان چھوڑ دو۔ کبھی اسی انسان نے کہا تھا کہ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بنا، اور اب وہ کیا کہہ رہا تھا؟ زمر نے امی کا ہاتھ تھاما اور بنا کچھ کہے وہاں سے نکل آئی۔ وہ اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہتی تھی، جتنی تکلیف اٹھانا تھی وہ تو اٹھائی، مزید نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اس کی زندگی سے چلے جانا بہتر تھا۔ اگلے ہفتے مراد کی طرف سے طلاق کا نوٹس ملا تھا۔ زمرد کے لیے اب کوئی اطلاع نئی نہیں تھی۔ وہ ذہنی طور پر تیار تھی، لیکن دل کا کیا کرتی، جو ماضی کو یاد کر کے اسے پاگل کیے دے رہا تھا۔ ابو نے سب ہی تعلق ختم کر دیے تھے، خالہ اور مراد سے۔ خاندان والوں نے بھی بائیکاٹ کر دیا تھا، لیکن مراد کو کسی بات سے فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کی عدت ختم ہونے سے پہلے ہی وہ اپنی پسند سے ایک اور حسین لڑکی سے شادی کر چکا تھا، اور اب عدت کے بعد حسنین تھا جو اس کے سامنے اس کا طلبگار بنا بیٹھا تھا۔ میں نے تب بھی اس چہرے کو نہیں دیکھا تھا زمرد، تب بھی تمہاری محبت میں مبتلا ہو گیا تھا، کیونکہ میری محبت حسن سے مشروط نہیں تھی۔ مجھے اس وجود سے، اس شخصیت سے محبت ہوئی تھی جس نے نامحسوس طریقے سے آہستہ آہستہ مجھے سحر زدہ کیا تھا۔ لیکن اب تو میں وہ نہیں رہی حسنین، میرا چہرہ، وہ تم نہیں تھی۔ وہ اچھی تھی، بہت اچھی تھی، لیکن وہ زمرد نہیں تھی، زمرد جیسی کوئی بنی ہی نہیں۔ میں پہلے بھی تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے کہنے میں دیر کر دی۔ اس بار یہ دیر میں نہیں کرنا چاہتا۔ زمرد نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اسے حسنین کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ جس چہرے کو آئینے میں دیکھ کر اسے خود یقین نہیں آتا کہ وہ اتنا جل چکا ہے، اسے دیکھ کر بھی حسنین اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں تمہارے سامنے بیٹھ کے اقرار کرتا ہوں کہ مجھے یہ چہرہ دیکھ کر اب بھی رتی بھر فرق نہیں پڑا، کیونکہ چہرہ تو میں نے تب بھی نہیں دیکھا تھا زمرد، جب تم سے محبت ہو گئی تھی۔ میں حسن پرست نہیں، شخصیت پرست ہوں، اور مجھے زمرد ساری کی ساری عزیز ہے۔ حسنین کی بات پر سسکیاں اس کے وجود سے پھوٹنے لگی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں دیے روتی چلی گئی۔ فیصلہ زمرد کا ہوگا، اور جو بھی ہوگا مجھے قبول ہوگا۔ وہ اٹھ کر جانے لگا۔ میں خوش قسمت ہوں گی اگر مجھے آپ کا ساتھ ملے تو۔ حسنین نے خوشی سے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ میں انکل سے جلد دوبارہ ملنے آؤں گا امی کو لے کر۔ ایک نرم سی مسکراہٹ نے جھکے سر والے زمرد کے لبوں کو چھوا تو وہ مطمئن ہو کر باہر نکل گیا۔ آپ سب سے پہلے ہمیشہ میرے چہرے کا یہ نشان کیوں چھوتے ہیں حسنین؟ وہ دونوں اس وقت تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑے سیلفی لے رہے تھے جب حسنین نے اس کے گال اور گردن کے درمیان کے نشان کو دیکھتے ہوئے اسے چھوا۔ اس کی ہمیشہ سے عادت تھی، کیونکہ اس نشان نے ہی تو ہمیں ملایا ہے، ورنہ ہم تو جدا ہو چکے تھے۔ یہ اس نشان کو خراج تحسین ہے کہ زمرد مسکرا دی۔ کچھ زخم زندگی میں اس لیے آتے ہیں کہ وہ زندگی کو پھولوں سے سجانا چاہتے ہیں۔ کچھ تکلیفیں ہمیں اس لیے ملتی ہیں کہ وہ ہماری راحتوں کا جہاں ساتھ بہا کر لاتی ہیں۔ پہلے مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا، لیکن اب اس بات کا یقین مجھے آپ کی سنگت میں ہو گیا ہے۔ آئی ایم بلیسڈ میڈم۔ اس نے زمرد کی تھوڑی کو پھر سے چھوا جہاں سے نشان زیادہ گہرا تھا۔ اب بتاؤ کہ ایم فل کا کیا ارادہ ہے؟ تمہیں اپنی خواہش کی تکمیل بھی تو کرنی ہے۔ فائلز تیار ہیں جناب، میری بھی اور آپ کی بھی۔ اس نے سامنے پڑی فائل کی جانب اشارہ کیا۔ میرے کیوں؟ میں تو نہیں کرنے جا رہا۔ ہم دونوں اکٹھے ایم فل کریں گے۔ اب میری زیادہ بڑی خواہش یہ ہے۔ وہ شرارتی انداز میں سے دیکھ رہی تھی۔ تو اب مجھے یہ بھی پوری کرنی پڑے گی۔
برا سا منہ بناتی حسنین نے اسے دیکھا۔ بالکل، وہ ہنس دی۔ دونوں تیار ہو کر اب ڈنر کے لیے نکل رہے تھے۔ ان کی شادی کی یہ 6 ماہی سالگرہ تھی جسے وہ سیلیبریٹ کرنے جا رہے تھے، اور آگے انہیں ایسی بہت ساری خوشیاں سیلیبریٹ کرنا تھی۔ زمر نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو اسے وہ نشان اب اپنی بدصورتی نہیں بلکہ اللہ کی وہ نشانی لگتے تھے جس نے اسے ایک خواب سے جگا کر حقیقت سے روشناس کرایا تھا۔ اسے مراد سے کوئی گلہ نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ حادثہ نہ ہوتا تو شاید اسے کبھی پتہ ہی نہ چلتا کہ اسے چاہنے والا کوئی ایسا بھی ہے جو مٹی کے ڈھیر میں چھپے ہیرے کو پہچاننے کی بصیرت رکھتا ہے۔ کچھ سال بعد دوسری طرف وقت نے مراد کے سامنے بھی حقیقت کا آئینہ رکھ دیا تھا۔ اس کی دوسری بیوی جس کے بے داغ حسن کے سحر میں آ کر اس نے زمرد کے زخموں سے منہ موڑا تھا، وہ صرف صورت کی ہی دھنی تھی۔ وہ ایک خود پسند اور ضدی عورت ثابت ہوئی جس کے لیے مراد کی محبت سے زیادہ اس کی آسائش اہم تھی۔ گھر میں نہ وہ سکون تھا اور نہ وہ مروت جو کبھی زمرد کے دم سے تھی۔ مراد اب اکثر خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھا ان لمحوں کو یاد کرتا جب زمرد اس کی ایک خوشی پر قربان ہونے کو تیار رہتی تھی۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ چہرے کا حسن تو ڈھل جاتا ہے لیکن روح کا حسن کبھی نہیں مرتا۔ اس کا پچھتاوا اب اس کا وجود کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ اس خوبصورت مورت کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اندر سے اکیلا اور بدحال ہو چکا تھا، جبکہ حسنین اور زمرد کی زندگی میں ایک نئی بہار آ چکی تھی۔ زمرد نے نہ صرف اپنا ایم فل مکمل کیا بلکہ اب وہ ایک کامیاب رائٹر کے طور پر ابھری تھی۔ حسنین نے کبھی اسے یہ احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی بھی طرح ادھوری ہے۔ اس کی محبت نے زمرد کے اندر کے تمام زخم بھر دیے تھے۔ اب جب وہ دونوں اپنے چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ لون میں بیٹھے شام کی چائے پیتے تو زمرد کو لگتا کہ اللہ نے اسے مراد سے چھین کر اس لیے آزمائش میں ڈالا تھا تاکہ اسے حسنین جیسا ہیرا مل سکے۔ وہ نشان جو کبھی اس کے لیے شرمندگی کا باعث تھے اب حسنین کی نظر میں اس کی ہمت اور بقا کی علامت بن چکے تھے۔ زندگی اب ایک بوجھ نہیں بلکہ ایک خوبصورت سفر تھی جس میں محبت کا رنگ کبھی پھیکا نہیں پڑنے والا تھا۔ تو یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا زمرد اور اس کی رائٹر ہیں ام ہانی۔ کیسا لگا آپ کو ناول کا اینڈ اور ناول کی کہانی؟ کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو پڑھنے میں تو اس کو اگنور کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔